پروگرام میں بات کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کوئی بات چیت کا معاملہ ہے، اس کے اندر کتنی حقیقت ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے نئے امیر، انہوں نے کل کاشف عباسی صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اس کے اندر کافی زیادہ ہوش ربا جو انکشافات کیے ہیں، وہ کیا انکشافات ہیں اس کے اوپر بات ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جناب اعلیٰ 7 الیکشن ٹریبیونل نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے۔ اب یہ بھی تنازع ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، لیکن نوٹیفیکیشن جو ہے 8 الیکشن ٹریبیونلز کے ہو گئے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، حسن ایوب کے پاس کوئی انسائیڈ انفو ہے، وہ ہم جانیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ناظرین، آج پاکستان کا بجٹ اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر پیش ہو رہا ہے۔ یہ بجٹ 9600 ارب روپے کے خسارے کا بجٹ ہے۔ ناظرین، جب خسارے کا ورڈ کسی جگہ کے اوپر آ جاتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ بجٹ کافی سخت ہوگا، خاص طور پر میرے اور آپ جیسے لوگ جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس سے جن کا تعلق ہے، اور وہ خاص طور پر طبقہ جو بیچارہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کوشش میں رہتا ہے کہ بوتھ اینڈز میٹ کر لیں، صبح دوپہر شام کا کھانا ہو جائے، بچوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ اور حکومت کے اپنے اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو 40% آبادی ہے، ہماری جو 24-25 کروڑ ہم کا ملک ہیں، وہ اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ سیاست اور معیشت کا تعلق ہے، اور جب بجٹ ایوان کے اندر پیش ہوتا ہے تو وہاں پہ سیاسی جماعتوں کا گردن میں آتا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت کیا سوچ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، عوام کے لیے سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے۔ جو موجودہ حکومت ہے ناظرین، یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے، اقلیتی گورنمنٹ۔ وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو نیشنل اسمبلی کے اندر نمبر گیم ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون جس کے پاس حکومت ہے، ایز کیپٹن آف دا شپ شہباز شریف صاحب، ان کے ٹوٹل نمبر ہیں 120، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے پارلیمنٹیرین، ان کے پاس ہے 71۔ بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ 167 کا ٹوٹل نمبر ہے، جو سادہ اکثریت اس وقت موجودہ ہاؤس جو 336 میں بنتی ہے، لہٰذا اس کے بغیر بجٹ نہیں پاس ہوگا۔ جب بجٹ نہیں پاس ہوگا تو عام فہم میں اگر ایک حکومت وقت بجٹ پاس نہ کر پائے، فائنانس بل جس کو بولتے ہیں، تو وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے، اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے۔ آج جو ہے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کافی ناراض ہیں، ان کی پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، وہ ابھی ہاؤس کے اندر موجود بھی نہیں ہیں۔ وہ خبریں یہی آ رہی ہیں کہ وہ ہاؤس چھوڑ کے اب جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس چھوڑ کے اپنے ہاؤس چلے گئے، اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ناراض کیوں ہے؟ سب سے پہلے خورشید شاہ صاحب سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کی رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناکامیاں ہمارے گلے میں پڑیں گی، ان کی کامیابیاں بھی ہمارے لیے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ بجٹ کے اوپر اعتماد میں لینا چاہیے تھا، نہیں لیا۔ اس کے بعد حسن مرتضیٰ صاحب نے ایک دن پہلے لاہور کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جناب اعلیٰ سانو تے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، سانو کو تو پہچانتا ہی کوئی نہیں۔ میں ہم برابر کے شریک ہیں، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اور وہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ بجٹ بھی اپنے کچن میں بیٹھ کے تیار کر لیں، وہ ہم نے اس لیے دیا ہے کہ ہم عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں، ہم نے عوامی نمائندوں سے مشاورت کے بعد یہ بجٹ تجاویز جو ہے یہ مرتب کرنی ہے، اور وہ نہیں ہو پا رہی۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو آپ کی میجر کولیشن پارٹنر ہے، آپ نے اس سے بھی یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ اس کو ان تجاویز میں یا اس مشاورت میں آپ شامل کر لیں۔ ناظرین، سب سے اہم بیان شازیہ مری صاحبہ کا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں امید نہیں تھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہمارے ساتھ یہ کام کریں گے۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ شہباز شریف صاحب، جن کے ساتھ ہم نے حکومت کا حصہ رہ کر بھی کام کیا ہے، وفاقی کیبنٹ میں 15 ماہ کی مختصر حکومت میں ہم نے کام کیا ہے، ہمیں تو لگ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو ہماری کنسرنز کا ادراک ہوگا اور وہ اس احساس کو محسوس کرتے ہوئے خود اپروچ کریں گے، ہم سے بات کریں گے، لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک۔ اور اگر یہی رویہ رہا تو پھر ہم بھی اپنی عوام کی طرف جائیں گے، ہم آئیڈیالوجی کو دیکھیں گے، اپنے مینیفیسٹو کو دیکھیں گے۔ اگر اس طرح ہماری کمٹمنٹ سولر انرجی کے ساتھ ہے، ہمیں اس میں کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہی، ہماری کمٹمنٹ ایگریکلچر طبقے کے ساتھ ہے، کسان کے ساتھ ہے، ہمیں کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہی، تو ہم کیا کریں گے؟ اور شازیہ مری صاحبہ نے پھر یہ کل بیان دیا، آج انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں آج بجٹ سیشن کا۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بجٹ کی اسپیچ میں موجود نہیں ہے، بائیک آؤٹ کرے گی۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ
ہم بجٹ سے غیر حاضر رہیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ خیال ہے کہ اندرو رڑے نے بس ہوتے آپٹکس کے لیے، صرف جو ہے نا تاثر دینے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ بیان دے رہی ہے کہ جناب اعلیٰ دیکھیں ہم کتنے غریبوں کے ساتھ ہیں، اور بھیا آپ کے بغیر حکومت نہیں چلتی، آپ ہی حکومت ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر زرتاج گل صاحبہ ان کی ابھی نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، تعیناتی اپنی پارٹی کی طرف سے پارلیمانی لیڈر، وہ کیا فرما رہی ہیں سنیے. پیپلز پارٹی ہر دفعہ میڈیا کو اور آپ کو ہمیں ڈاج کرتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. ڈیفیمیشن بل پہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ سائن ہی نہیں کریں گے، لیکن پھر جان بوجھ کے گورنر جو ہے وہ ایک ہفتے کی چھٹی پہ گیا، اسپیکر پنجاب اسمبلی پیدل چل کے گئے، وہاں پہ گورنر بن کے سائن کر کے واپس آئے گئے اور دوبارہ ڈیفیمیشن بل کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. تو ہر دفعہ یہ جو پیپلز پارٹی گڈی ڈرامہ کرتی ہے ہمارے اور آپ کے سامنے کہ ہم تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں. پیپلز پارٹی نے کندھا دیا ہوا ہے. بجٹ پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. کیسے ان کو نہیں پتا ہے؟ ہر کمیٹی کا وہ لوگ حصہ ہے. وقاص اکرم صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کافی بہادر ریسنٹ جو کرائسس انہوں نے فیس کیا ہے، انہوں نے کیا بیان دیا؟ پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہے جو ہے بجٹ کے حوالے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ پاس ہو جائے گا؟ اگر آپ کے تحفظات جینون ہیں اور اگر آپ کے جو جذبات ہیں کہ آپ کے تحفظات ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، تو پھر میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کو ووٹ دینا چاہیے اس حکومت کو. اگر آپ میڈیا کو اور عوام کو خوش کرنے کے لیے کہتے رہے کہ تحفظات ہیں اور ساتھ ان کو ووٹ بھی دے دیں اور ان کی امداد بھی کریں، تو پھر تو یہ ڈرامے بازی ہے. چودھری غلام حسین صاحب، آپ متفق ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈرامے بازی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے بغیر پیپلز پارٹی کے تو حکومت گر جائے گی، سپورٹ ضروری ہے. بلاول صاحب ایسے گھر چلے گئے ہیں، کم از کم آج کے سیشن کے لیے، کل ہو سکتا ہے راضی ہو کے واپس آ جائیں. نہیں، جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس میں حصہ نہیں بنتے اور اپنے تحفظات دیے ہیں، پھر انہوں نے کہا جی آئیں بیٹھیں پھر آپ کے تحفظات دور کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ تو اس وقت وجود کھو چکی ہے. وین یو لوز میجارٹی ٹو پاس فیڈرل بجٹ، ابھی تو پریزنٹ کرنے کے لیے نہیں تھے لوگ پورے، تو یعنی پاس کرنے کی تو بڑی بات کی بات ہے. فی الحال انہوں نے کچھ نہ کچھ لالی پاپ دیا ہے ساگ ڈار صاحب نے، تو وہ آ گئے ہیں سیشن میں، لیکن بلاول بھٹو گھر چلے گئے ہیں. تو یہ چونکہ ایک بڑی چونچوں کا مربع ہے، مینڈکو کی پنسیری ہے، تو ان کے یہ ڈرامے کبھی کچھ ہو جائے گا کبھی کچھ ہو جائے گا، کیونکہ پرفارمنس کرنا اور دینا اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، کیونکہ عوام تو ان سے پہلے ہی بدظن ہے. سو آئی ڈو ناٹ تھنک دیٹ دس ود دس یہ جو ہنڈیا ہے نا، یہ توڑ چڑھتی نظر نہیں آ رہی. یہ تو وقت بتائے گا جو صاحب. حسن ایوب، مطلب کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی حکومت ہیں، یو آر دا مین پلر. نمبر گیم آپ کو بتا دی کہ بغیر پیپلز پارٹی کے تو دیر از نو گورنمنٹ. مطلب ٹریجری بینچز کی جو نمبر گیم ہے وہ 71 کا اگر یہ نمبر مائنس ہو جائے تو حکومت تو قائم نہیں رہ سکتی. لیکن خاور گومند صاحب، آپ کو یہ معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی ایکسپیرینس پارلیمانی جماعت ہے. یہ ایکسپیرینس کام ہے.